وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 22ویں سپارے کے اختتام پر اور 23ویں سپارے کے آغاز میں سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین جسے قرآن کریم کا دل بھی کہا گیا ہے، یہ مکی صورت ہے اور اس میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں. اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں قسم اٹھا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی گئی ہے اور فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر. اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کے بعد ایک ایسی بستی کا تذکرہ کیا گیا کہ جن کی طرف اللہ رب العزت نے یکے بعد دیگرے اپنے 3 پیغمبروں کو بھیجا، جنہوں نے جا کر ان بستی والوں کو توحید کی اور اللہ کی طرف دعوت دی. ان بدبختوں نے ان تینوں اللہ کے بھیجے ہوئے نیک اور برگزیدہ لوگوں کو نعوذ باللہ شہید کر ڈالا. چنانچہ اسی بستی کے ایک کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا جس کا نام مفسرین نے حبیب نجار لکھا ہے، اور اس نے آ کر اپنی اس قوم کو سمجھایا. سورہ یاسین میں اس شخص کا اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ ذکر کیا گیا اور فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ ان رسولوں کی پیروی اور اتباع کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. یہ تمہیں اللہ کی طرف بلانے کے مقابلے میں بدلے میں نہ تو کوئی اجرت طلب کرتے ہیں، نہ ان کا کوئی تنخواہ کا مطالبہ ہے، نہ کوئی ان کا ذاتی مفاد ہے. اس کے باوجود اگر یہ تمہیں بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں تو تمہیں ان کی بات کے اوپر لبیک کہنا چاہیے اور ان کی بات ماننی چاہیے، یہ جائے کہ نعوذ باللہ تم ان کو شہید کر ڈالو. تو اس کی قوم نے اس حبیب نجار کو بھی شہید کر ڈالا. تو قرآن کریم نے یہاں پر مرنے کے بعد بھی اس کی گفتگو کا کچھ ذکر کیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ نے جب اس کو جنت میں داخل فرما دیا اور کہا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، تو اس وقت بھی اس نے اس تمنا کا اظہار کیا کہ اے کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے کیسے میری مغفرت فرمائی، میرا اعزاز و اکرام فرمایا اور مجھے کیسے پروٹوکول دیا گیا. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین. فرمایا کہ اس کے بعد اس کی قوم کے اوپر ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجا اور نہ ہی ہم لشکر بھیجنے والے تھے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون. ایک چیخ، ایک زوردار آواز ایسی آئی کہ جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ تباہ و برباد ہو کر رہے. تو یہاں اللہ کی قدرت کا بھی ذکر کیا گیا اور اللہ کی قدرتوں میں سے ایک بڑی حقیقت کا انکشاف سورہ یاسین کے اندر کیا گیا اور فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا يعلمون. ایک ایسی حقیقت کا اظہار کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ اس حقیقت سے بالکل ناواقف تھے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے نہ صرف انسانوں اور حیوانوں میں بلکہ مما تنبت الارض جو چیزیں زمین میں سے اگتی ہے، ومن انفسہم اور تم میں سے، ومما لا يعلمون اور وہ چیزیں جن کا تم علم نہیں رکھتے، اللہ نے ان سب میں زوجیت کا عنصر رکھا ہے. یعنی ان کو نر اور مادہ
جوڑے جوڑے بنا دیا۔ اس زمانے کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ زوجیت کا عنصر صرف انسانوں اور حیوانوں میں پایا جاتا ہے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم بلا خوف تردید اس حقیقت کا انکشاف کر رہا ہے کہ اللہ نے نہ صرف انسانوں اور حیوانوں میں بلکہ نباتات میں اور اسی طرح پھلوں کے اندر اور بہت ساری چیزوں میں جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، ان کے اندر بھی جوڑے جوڑے کا سسٹم رکھا ہے۔ آج ہمارے سائنسدان برس ہا برس کی مغزماری اور تحقیق اور جستجو کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ زوجیت صرف انسانوں اور حیوانوں میں نہیں بلکہ دنیا کی اور کئی چیزوں میں بھی، نباتات کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ یہ پودوں کو باقاعدہ ان میں ایک پیوند کاری کا سسٹم ہے، نر اور مادہ کو آپس میں ملاتے ہیں، اس سے نئے پھل اور نئے پودے وجود میں آتے ہیں۔ اس پہ تحقیق ہو رہی ہے، تجربے ہو رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہاں تک کہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایٹم جو کہ مادہ کے اجزاء میں سے سب سے چھوٹا جزو ہے، وہ بھی دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، الیکٹران اور پروٹون، اور کہا کہ یہ دونوں اس کے جو اجزاء ہیں یہ نر اور مادہ کی طرح ہے۔ تو گویا یہ زوجیت کا سسٹم آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا کہ ایسی ایسی چیزوں میں زوجیت پائی جاتی ہے مما لا یعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یہ قرآن کریم کی حقانیت کی دلیل ہے اور قرآن کریم نے بلا خوف تردید اس حقیقت کا اظہار کیا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں قیامت کا منظر بھی بیان کیا گیا اور کہا قیامت کے دن نیک لوگوں کو برے لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو کہا جائے گا کہ آج تم الگ الگ ہو جاؤ اور ان میرے نیک اور برگزیدہ لوگوں سے جدا ہو جاؤ۔ اور اس دن اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، منہ پہ مور لگا دی جائے گی، انسان کے ہاتھ بولیں گے، انسان کے پاؤں گواہی دیں گے، اس کے جسم کے اجزاء اس کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ہمارے ساتھ اس نے فلاں اللہ کی نافرمانی والا کام کیا، فلاں اللہ کی ناراضگی والا عمل سر انجام دیا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ کی قدرت بیان کی گئی اور فرمایا کہ وہ اللہ ایسا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے پس وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اس کی تو قدرت ایسی ہے کہ اس کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری کائنات کا نظام تن تنہا اس ایک اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق چل رہا۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے۔ یہ سورہ صافات بھی مکی صورت ہے، اس میں 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں والصافات صفا کہا گیا، صف باندھنے والوں کی قسم اٹھائی گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یا تو اس سے مراد مجاہدین کی صفیں ہیں یا نمازیوں کی صفیں ہیں یا فرشتوں کی صفیں مراد ہیں کہ وہ صفیں باندھے کھڑے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ صافات رکھا گیا۔ اور پھر اس میں اللہ رب العزت نے آسمان کو جو ستاروں سے سجایا اس کا ذکر فرمایا گیا، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ سجا دیا۔ اور پھر شہاب ثاقب کا یہاں تذکرہ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جنات کو یوں آزادانہ آسمانوں پہ جانے کی اجازت تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد جنات کا اور شیاطین کا آسمانوں پہ داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔ اب اگر کوئی شیطان یا کوئی جن آسمان پہ جانے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب ثاقب کی صورت میں اس کو مار کر جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ان کا تذکرہ فرمایا گیا اور ان کا تذکرہ کرنے کے بعد جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ کیا گیا اور فرمایا کہ 2 گروہ ہیں، ایک وہ لوگ جن کو قرآن کی اصطلاح میں سعداء کہا گیا کہ وہ نیک بخت ہیں، اور دوسرے اشقیاء وہ بدبخت ہیں۔ سعداء وہ جنت میں جائیں گے اور اشقیاء وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور یہاں پر
ان کے آپس میں مکالمے کا بھی تذکرہ کیا قرآن کریم میں کہ جب یہ اشقیاء جہنم میں جائیں گے تو وہ وہاں پر ایک دوسرے کو کوسیں گے اور کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم نے یہ راستہ اختیار کیا اور آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑا اور اس عذاب کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ اور وہ کہیں گے کہ تمہیں ہمیں کوسنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ اور یہاں پر جنتیوں کا بھی آپس میں مکالمہ ذکر کیا گیا اور ایک جنتیوں کا جہنمیوں کے ساتھ مکالمہ بھی ذکر کیا گیا۔ فرمایا کہ قال قائل منہم انی کان لی قرین، فرمایا کہ ایک کہنے والا کہے گا میرا دنیا میں ایک ساتھی ہوتا تھا، یقول اینک لمن المصدقین، وہ مجھے تانے دیا کرتا تھا کہ تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے، حساب و کتاب ہوگا، جنت اور جہنم، یہ عقیدہ کہاں سے؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ میں اس کی باتوں میں نہیں آیا، اگر اس کی باتوں میں آ جاتا تو نعوذ باللہ آج میں بھی اس کے ساتھ ہوتا۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، وہ کہتا تھا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قال هل انتم مطلعون، وہ جنتی اپنے ساتھیوں کو کہے گا کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ فاطلع، وہ پھر اوپر ہو کر دیکھے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، اس کو جہنم کے وسط میں پڑا ہوا دیکھے گا۔ قالت اللہ ان کدت لتردین لولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، کہ تو مجھے ہلاک کرنے ہی والا تھا، اگر میرے رب کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی عذاب میں مبتلا ہو جاتا۔ تو یہاں پر ان کا مکالمہ ذکر کرنے کے بعد اہل ایمان کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اپنے عقیدے پر مضبوط رہیں اور آخرت کے اوپر جو یقین اور اعتقاد ہے اس کو مزید مضبوط کریں تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کا فضل ان کے شامل حال رہے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، حضرت الیاس علیہ السلام جن کو شام کی ایک قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، جو بعل نامی ایک بت کی عبادت کرتے تھے، بعلبک کے نام سے آج بھی وہاں پر ایک شہر قائم ہے اور اس کے آثار دمشق کے مغرب میں آج بھی ملتے ہیں۔ اس قوم کی طرف حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کیا گیا اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ اور ان انبیاء کے واقعات ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان انبیاء کو ہر صورت بالآخر نتیجے کے طور پر غالب اور منصور فرمایا۔ تو لہٰذا اہل حق ہمیشہ غالب اور منصور ہوتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے حق کے اوپر قائم رہیں اور باطل کی جو چکا چوند ہے اس سے مرغوب نہ ہوں اور اپنی توحید کے اوپر، ایمان کے اوپر برقرار رہیں، استقامت کے ساتھ رہیں تو اللہ ان کو بھی غلبہ نصیب فرماتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے۔ سورہ صاد یہ مکی صورت ہے، اس میں 88 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز صاد سے ہوتا ہے، اس سے اس کا نام سورہ صاد رکھا گیا۔ اس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی عظمت کا ذکر کیا اور مشرکین کے تکبر اور حماقت اور جہالت کا ذکر کیا گیا، اور وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ اکیلے تنہا اللہ کیسے اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ تو اللہ کی قدرتیں ذکر کر کے ان کو یہ باور کرایا گیا کہ یہ ساری کائنات کا نظام وہی اللہ اکیلا تنہا چلا رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے گئے، خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ہر طرح کی نعمت عطا کر رکھی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہر طرح کی دولت اور فراوانی عطا کر رکھی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ صبر اور شکر ان کی انگ کے اندر تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے، اور اسی طرح نصف شب سوتے تھے اور نصف شب عبادت کیا کرتے تھے۔ اتنی زیادہ دولت کے باوجود
اللہ کی اس قدر مطیع اور فرمانبردار، لہٰذا انسانوں کو یہ درس دیا گیا کہ دولت اور نعمت یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ کی اس عطا کے باوجود شکر کرنا اور اس کی رضا پہ راضی رہنا یہ انسان کا خاصہ ہے۔ اور یہاں اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ جن کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا تھا، ان کے باغات تھے، ان کی زرعی زمینیں تھیں، ان کے بیٹے تھے، ان کے نوکر چاکر اور ہر طرح کی سہولت، آرائش اور آسائش اللہ نے ان کو عطا فرما رکھی، لیکن اچانک اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ایک کر کے ختم ہو گئی، خود بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام اسی بیماری میں اور آزمائش میں مبتلا رہے، لیکن مسلسل زبان پہ اللہ کا شکر، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی مدح اور تعریف اور توصیف، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے 18 سال بعد ان کو اس آزمائش سے نکالا اور دوبارہ وہی نعمتیں، وہی دولتیں اور وہی راحتیں اور وہی چین اور سکون ان کو نصیب فرمایا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر انسان ابتلا پر، آزمائش پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور نوازتے ہیں اور اپنی نعمتیں اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 78 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ اس میں الی جہنم زمرا اور اسی طرح الی الجنت زمرا، یعنی گروہ در گروہ وہ جنت میں اور جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ زمر رکھا گیا۔ یہاں اس سورہ مبارکہ میں ایک عجیب حقیقت کا اظہار کیا گیا اور فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کی ماں کے پیٹ میں 3 پردوں میں رکھا۔ آج تک دنیا کی طب یہ کہتی تھی کہ انسان کے پیٹ میں جو ماں کا پیٹ ہے وہ ایک پردے میں ہی انسان ہوتا ہے، لیکن آج کی جدید طب اس تحقیق تک پہنچی ہے اور اس نتیجے تک پہنچی ہے کہ بظاہر تو وہ ایک پردہ میں نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ 3 پردے ہیں۔ جس حقیقت کا اظہار قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے کیا، آج کی طب ہماری اس نتیجے کے اوپر پہنچتی ہے۔ یہ قرآن کریم کا علمی اعجاز ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر مشرک کی مثال دی، کہا کہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے کہ جس کے کئی مالک ہوں اور وہ کئی مالکوں کے درمیان گویا کئی چکیوں کے درمیان پسا ہوا ہو، اور مومن کی مثال اس غلام کی سی ہے کہ جس کا ایک مالک ہو اور وہ اس سے راضی اور خوش ہو، تو وہ ایک مالک والا غلام زیادہ خوش رہتا ہے، زیادہ راحت اور چین سکون میں رہتا ہے بنسبت اس غلام کے کہ جس کے کئی مالک ہوں۔ تو اس لیے یہ ایک باریک اور لطیف درس دیا گیا کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کے اوپر ایمان رکھا جائے، یہ دنیا میں بھی راحت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی خوشی اور راحت کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله